بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کر آپ کا میزبان شمس الرحمن آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح حسب وعدہ آپ سے جس طرح کہا گیا تھا کہ ہمارے پروگرام کی زینت روزانہ کی بنیاد پر ایک عالم دین، ایک مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو موجودہ ماہ مقدس کی بہاریں، ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ان ماہ مقدس کی خوبصورت گھڑیوں میں سے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، ان تمام موضوعات پہ گفتگو ہوا کرے گی۔ سب سے پہلے تو آج ہمارے اسٹوڈیو کی جو زینت بنے ہیں، عظیم شخصیت، عظیم مذہبی اسکالر جناب محترم حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ عبدالباقی صدیقی نقشبندی۔ پہلے تو علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت کیا۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اور علامہ صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ عظیم ماہ مقدس جو ماہ رمضان المبارک گزر رہا ہے، وہ کہ اس کی بہت فضیلت ہے، لیکن ہمارے ناظرین کو حضرت صاحب یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت فرامین میں کہ سرکار نے اس ماہ مقدس کے بارے میں کیا فرمایا۔ بسم اللہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں بہار رمضان ٹرانسمیشن، آپ شمس بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے ماہ رمضان کی ان پرکیف پر نور ساعتوں میں اپنے ناظرین کو اور پوری امت کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اہم پیغام دینے کا ترتیب بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو استقامت عطا فرمائے اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ یہ بہت ضروری امر ہے کہ جب سوشل میڈیا کے ذرائع سے بہت زیادہ جو ہے گناہ اور بے حیائی کے معاملات یہود و نصارہ کی سازش سے پھیل رہے ہیں، تو آپ ایک اچھا کام جو خیر مقدم ہے، ہم آپ کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم شمس بھائی، بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اس ماہ مبارک کی فضیلت میں بے شمار ہے، بے شک، اور اس کا لمحہ لمحہ ویسے ہی ببرکت اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہی وہ ماہ رمضان ہے کہ جس مہینے میں فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمت کے بھی سارے دروازے اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس مہینے میں رحمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول سبحان دیا اللہ، جاتا ہے۔ ماشاء اور اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور شیطان جو انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اس کو جو ہے زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر، سرکش جنوں کو بھی جکڑ کر سمندروں کی گہرائی میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کا لمحہ لمحہ عبادات سے بھرا ہوا ہے، اور رحمتوں اور برکتوں سے، مغفرتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال فرمایا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو وہ عظمت اور وہ وقار عطا فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں، ایک درہم اس ماہ میں خرچ کرنا، ایک درہم، پہلے دنوں میں تو 1 روپیہ خرچ کرنا اس کے برابر 10 تھا،
اللہ ٹھیک ہے، اس مہینے میں اگر کوئی 1 درہم 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ 700 گنا بلکہ 1000 گنا اس کو اجر عطا فرما سبحان اللہ، دیتا ماشاء ہے۔ یہ اللہ، ساری برکات اس ماہ مقدس کی ہے۔ اللہ پھر یہ وہ ماہ مقدس کے جس میں کاروبار کرنا روزہ رکھ کے، سونا روزہ رکھ کے، عبادات کرنا، یہ ثواب ہی ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ کی کثرت کے ساتھ ادب و احترام کی توفیق عطا واہ فرمائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، جیسے سنا آپ نے کہ علامہ صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور اتنے خوبصورت استدلال کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ماہ مقدس وہ ماہ ہے جس میں اللہ کے آسماں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رب کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ان کو باندھ کے سمندر کی تہوں میں پھینک دیا جاتا ہے کہ کہیں مسلمان اللہ کی عبادت سے بھٹک نہ سکے۔ لیکن ناظرین کرام، مزید ہم اگلی اپنی بات کی طرف چلتے ہیں، اپنے مہمان کی طرف۔ حضرت صاحب یہ بتائیے کہ رمضان کی تو فضیلت ہے، اب وہ جو خوش بخت روزہ رکھتے ہیں، روزے رکھنے والے کی بھی تھوڑی ساری فضیلت ہونی چاہیے کہ روزہ دار کی جو فضیلت ہے اس پہ تھوڑا ساری دیکھیں شمس بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تاکہ میں نے روزے تم پہ اس لیے فرض کیے کہ لعلکم تتقون، سبحان اللہ، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، پرہیزگاری نصیب ہو ماشاء جائے، اللہ، تم متقی بن جاؤ۔ واہ، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا فرمان ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ تھا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من سبحان اللہ، ذنبه، ماشاء جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، سبحان اللہ، رمضان کا روزہ رکھا، من صام، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، فرمایا اللہ تعالیٰ ما تقدم من ذنب، اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرمایا۔ ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اپنا احتساب کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے۔ اب دیکھیں نا، بندہ روزہ رکھے، پھر روزہ رکھنے کے بعد اس روزے کا جو ہے نا بچاؤ کا اہتمام کرے، اپنی نظر کو بھٹکنے نہ دے، کانوں سے برائی کو سنے نہ، گانے نہ سنے، فلم اور ڈرامے کو نہ دیکھے، اور اپنی زبان سے غیبت، چغلخوری اور جھوٹ جیسا گناہ نہ کرے، یعنی کہ اس کو بچا کے رکھے، احتساب کرتا ہوا اپنے آپ کو بچائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو، اور پھر اس کی جو ہے نا روزہ رکھ کے پھر قیام کرنا، فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اس ماہ کی لیلۃ القدر کی رات میں بھی قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر دیکھیں یہ روزہ رکھ کے اس کے منہ کی جو بو ہے، اللہ، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے شام کے وقت آتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ قسطوزی سے زیادہ معطر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان روزہ دار، واہ واہ، دیکھیں روزہ دار کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی، ماشاء اللہ، سبحان تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، الحمدللہ۔ اور روزے کو رکھ کر اس کا جو بچاؤ کا اہتمام ہے نا اس کا کرنے کا، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین کرام، دیکھیں روزہ اپنے اندر کتنی فضیلتیں لے کے آتا ہے کہ روزہ دار کی اگر معدہ خالی رہنے پہ وہ بدبو منہ سے آ رہی ہے، لیکن میرے کریم رب نے فرمایا وہ مشک سے بہترین خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ ناظرین کرام، کتنے خوبصورت انداز میں حضرت صاحب ہمارے عقیدے کی اور ہمارے ایمان کے حوالہ سے کہ یہ رمضان کوئی عام ماہ نہیں ہے، یہ بڑی برکتوں والا ہے۔ روزے کے رمضان کی تو فضیلتیں ہیں ہی، لیکن جو اس پہ مکمل طور پہ عمل پیرا ہوتا ہے پھر میرا مالک اس پہ کتنی کرم نوازیاں کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں اندوز ہو رہا ہوں، یقیناً آپ بھی اپنے قلوب پر اس کی تازگی محسوس کر رہے ہوں گے کہ حضرت صاحب کتنے خوبصورت اور بہت ہی پیارے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اللہ کے قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے اس کی خوبصورت رہنمائی فرما رہے ہیں۔ حضرت صاحب اس ساری باتوں میں سے ایک بات جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ چلو جی رمضان کی بھی فضیلت ہے، پھر رمضان کی مہربانی سے روزہ دار کی بھی فضیلت ہے۔ اب روزہ دار کی تو فضیلت
پتہ لگ گیا کہ اس کے گناہ ختم ہو گئے، غفر لہ، رب فرما رہے تو اسے بخش دیا اس کے گناہوں کو۔ اب جب بخش دیا تو اس کا انعام بھی تو کچھ اسے ملنا ہے نا۔ بے شک بے شک جب وہ اس کائنات سے جائے گا تو اس کو انعام ملے گا جنت۔ بے شک اب یہ تو ہمارے ناظرین کو بتائیے جو جنت کا تحفہ اسے ملے گا اس کے لیے کون سا دروازہ ہو، کس دروازے سے وہ داخل ہوگا اور اس کو کیا جزا دی جائے گی؟ شمس بھائی یہ ہے کہ جو ہے نا روزہ دار، فرمایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اسے باب الریان سے، اللہ اللہ، جو روزہ دار ہوگا اسے، جو باب الصلاۃ سے نمازی کو، باب الجہاد سے جہاد کرنے والے کو، باب الصدقہ سے صدقہ سے دینے والے کو، اور باب الریان سے صرف روزہ دار کو گزارا جائے گا، صرف روزہ دار، سبحان اللہ۔ اور روزہ دار کی جو جزا ہے نا، جنت تو ہے ہی نا، بے شک ہے، جنت تو ہے۔ اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، فرما الا صوم فانہ لی وانا اجزی بھی، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود، اللہ اکبر، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اور دیکھیں بندہ نماز پڑھتا ہے مجھے جنت مل جائے، اللہ، بندہ نیکی کرتا ہے مجھے جنت مل جائے، سبحان اللہ، بندہ زکوٰۃ دیتا ہے مجھے جنت مل جائے، بندہ حج کرتا ہے مجھے جنت مل جائے۔ روزہ دار وہ ہے کہ جس کو صرف جنت نہیں جنت والا مل جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، میرا صرف جنت نہیں جس کو جنت والا مل جائے گا۔ اب یہاں سے میں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ وہ بادشاہ تھا نا سلطان محمود غزنوی، اس نے ایک دفعہ نا اپنے وزیروں کو بلایا اور اس کے پاس قیمتی موتی تھے، اس نے وہ قیمتی موتیوں کی وہ تھیلی نا الٹا دی، فرمایا یہ چن لو، ان کو جمع کر لو، چن لو۔ ہر وزیر دوڑا اور اپنے حصے کے موتی چننے لگا، کسی نے تھوڑے کسی نے زیادہ، جمع کیے۔ بادشاہ آگے چل پڑا، تھوڑا آگے جا کے اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو وہ سارے وزیر جو موتی چن رہے ہیں لیکن وہ جو یاز ہے وہ موتی نہیں چن رہا، وہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے، آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یاز کیا معاملہ ہے؟ باقی تو موتی جمع کر رہے ہیں، تجھے موتیوں کی ضرورت نہیں؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا شمس بھائی کہ جنہیں موتیوں کی ضرورت تھی وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں چاہیے، مجھے موتیوں والا چاہیے، سبحان اللہ، مجھے موتیوں والا چاہیے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے نا، جو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو وضو فرما رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ، اللہ کیا چاہتا ہے، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت الفردوس میں آپ کی رفاقت چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ربیعہ اور بھی کچھ مانگ سکتا ہے، مانگ۔ فرمایا یا رسول اللہ جب جنت اور جنت میں آپ کی رفاقت، اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ بس مجھے یہی چاہیے۔ بس جب حضور مل گئے تو جنت بھی تو پھر ملے گی۔ تو اس لیے یہ روزہ دار کے لیے ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو نمازی ہیں انہیں فرشتوں کے ذریعے اس کا جزا دے گا، اسے جنت کے ذریعے ان کا جزا دے گا، لیکن روزہ دار کو اللہ بلائے گا، فرمایا تو نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، میری ایک صفت کو ایک ماہ میں کھانے پینے سے پاک ہوں، اللہ فرمایا تو نے میری ایک صفت کو ایک ماہ کیا ہے، اس پہ عمل کیا، اب اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا ادب اور روزے کے جو فیوز و برکات سے ان سے مکمل طور پر مستفید ہونا چاہیے، اور ہمیں بالخصوص کوشش کرنی چاہیے۔ یہود و نصارہ کے سازشوں والے کام ہے، نیٹ ہے اور دوسرے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، گانے ہیں، باجے ہیں، میوزک ہے، ماہ رمضان کی حسین گھڑیوں میں ہمیں ان سب کو بالائے طاق رکھ کے صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کبھی رمضان کا روزہ، کبھی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت، نوافل کی کثرت، جب ہم یہ سارے اعمال کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنا قربی عطا فرما دے گا، لعلکم تتقون، پھر تقوی کی بہاریں بھی عطا ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، جس طرح حضرت صاحب اتنے خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کے فرامین کے حوالہ سے پہلے رمضان کی فضیلت، پھر روزے دار کی فضیلت، پھر روزے دار کو جو انعام ملنے ہیں، جو جزا ملنی ہے، کتنی خوبصورت جزا ملنی ہے کہ اس کو رب کا قرب مل جانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت مل جانی ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ نے یہ ساری باتیں سن کے اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ دعا ہے کہ میرا مالک ہم سب کو یہ چھوٹی سی صحیح جو ہم نے کی ہے، یہ پیغام اللہ اور اللہ کے رسول کا آپ تک اس سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ
ایس آر اسٹوڈیو 5 کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ بہار رمضان ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا. آپ سب کے لیے اور آپ سب کو اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نازل کردہ کتاب اللہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل ہوئی ہے قرآن پاک، اس کتاب کی اور حضور کے فرامین پہ عمل کا طریقہ بتایا. ماشاءاللہ حضرت صاحب بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. اب میں آخری سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ روزہ دار کی فضیلتیں بھی ہو گئی، فضائل ہو گئے، رمضان المبارک کے بھی جو جزا ملے گی، اس حوالے سے ایک حدیث پاک ناظرین، اس حدیث پاک کے بعد ہم اپنے اگلے سوال کی طرف جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. میرے کریم لجپال آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعے تک اور 1 ماہ رمضان المبارک دوسرے ماہ رمضان المبارک تک اس بندے کے لیے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ گناہ کبیرہ نہ کر لے. ناظرین کرام، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت حدیث پاک ہے جو ابو یعلا میں موجود ہے. حضرت صاحب سے سوال اسی حدیث پاک کے تناظر میں کرتے ہیں کہ حضرت جزا بھی مل جائے گی، سارے معاملات ہیں، اگر روزے کی حالت میں بندہ سے گناہ سرزد ہو جائے. شمس بھائی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 نماز دوسری نماز تک اور 1 جمعہ دوسری جمعہ تک اور 1 رمضان دوسرے رمضان تک، درمیان میں جتنا عرصہ ہے اگر گناہ کبیرہ نہ کیا جائے تو جو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل معاف فرما دیتا ہے. تو رمضان المبارک کی جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر، یہاں اگر گناہ بھی کیا جائے تو اس کا سزا بھی اس طرح سخت ہی ہے، سخت ہے. یعنی کہ تصویر کے 2 رخ ہیں. ہاں، دونوں رخ ہیں نا، سخت سے سخت تر ہے. اگر رمضان کے اس بابرکت مہینے میں گناہ کیا جائے، دیکھیں نا بعض بندے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان کے ایک دن کا، رمضان کے مہینے کے 1 دن کا روزہ چھوڑا، پھر ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے، ساری زندگی روزے دار رہے، تو پھر اس ایک روزے کی وہ قضا مکمل نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس کو فضیلت کو وہ پا نہیں سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تک میں نہ کہوں تم روزہ افطار نہ کرنا، میں اجازت نہ دوں تم نے روزہ افطار نہیں کرنا. تو صحابہ حضرت انس فرماتے ہیں جب شام ہوئی نا تو جس نے روزہ رکھا تو وہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا، ہمیں اجازت دی جائے ہم افطار کریں. حضور نے فرمایا جاؤ افطار کرو. ایک شخص آیا، آپ نے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر روزہ افطار کرو. اس نے روزہ افطار کر دیا. ایک شخص آیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دی جائے، ایک صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ مجھے اجازت دی جائے میں روزے سے ہوں اور میں روزہ افطار کروں. تو حضور نے فرمایا جاؤ جا کے روزہ افطار. اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے گھر میں 2 عورتیں ہیں جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہوئے شرماتی ہیں، تو انہیں بھی اجازت دی جائے یا رسول اللہ تاکہ وہ بھی روزہ افطار کر سکیں. جب اتنی بات کہی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رخ انور پھیر دیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور، انہوں نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ 2 جوان عورتیں ہیں جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہوئے شرماتی ہیں، اجازت دی جائے وہ روزہ افطار کریں. تو آقا علیہ السلام نے پھر چہرہ انور پھیر دیا. جب انہوں نے تیسری بار کہا نا تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ غیب کی خبریں بتانے والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامتا وکیف صام من ظل یاکل لحوم الناس، او کما قال علیہ السلام فرمایا وہ کیسی روزہ دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں، وہ سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں. یعنی کہ جاؤ، فرمایا جاؤ انہیں جا کر کہو وہ کیا کرے، یعنی گوشت کھاتی رہی کہ غیبت کرتی رہی، وہ فرمایا جاؤ انہیں جا کر جو ہے نا کہو کیا کرے. جب وہ گھر گئے تو جا کر انہیں کہا کہ کیا کرو، تو جب انہوں نے کہہ کی تو اور گوشت کی تھوڑی نکلے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ساری صورتحال صحابی رسول نے عرض کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا دن اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتیں کرتی رہی ہیں، ان کے مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں. فرمایا جس کی وجہ سے اگر میں یہ ظاہر نہ کرتا تو ان کے پیٹوں میں یہ اگر باقی رہتا تو یہ جہنم کی آگ بن جاتی اور یہ جہنم کے سپرد ہو جاتی. یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ
جی جو بالکل، ہمارے معاشرے میں جن کو نظر انداز کر دیا جاتا بے ہے. شک. خواتین میں اکثر طور پہ یہ بات پائی جاتی بے ہے شک. جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہے تو روزے کی حالت میں ہمیں تو تسبیحات کرنی چاہیے، سبحان اللہ پڑھنی چاہیے، شک. الحمدللہ کرنی، اور درود کی کثرت کرنی بے چاہیے. شک. اگر قرآن پڑھا ہوا ہے تو قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ، ترجمے کے ساتھ پڑھنا سبحان چاہیے، اللہ. تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین، آمین. اللہ تعالی آپ کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ جناب. دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں حضرت صاحب نے بتایا کہ جہاں جہاں اس ماہ مقدس کی اور روزے کی فضیلت ہے، جہاں جہاں پرہیزگاری کے اندر رہتے ہوئے اس کے سارے حقوق پورے کرتے ہوئے بندہ روزہ رکھتا ہے، تو میرا مالک کتنی اچھی اور احسن جزا عطا فرماتا ہے کہ اسے جنت اور اپنا دیدار عطا فرماتا ہے اور اپنے قریب کر لیتا ہے. لیکن ناظرین ہمیں غور یہ کرنا چاہیے، ساتھ ہی یہ وعید بھی ملتی ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کے کسی قسم کا بھی گناہ ہو، یہ چھوٹا سا گناہ تو نہیں ہے نا، کتنا بڑا گناہ اس کو ثابت کر دیا گیا ہے کہ غیبت کر رہی تھیں پورا دن، تو میرے کریم لجپالا نے کہا کیا کی صورت کراؤ، وہ جو ان کے اندر دن کو جو گناہ انہوں نے کیا تھا وہ ان کے پیٹ سے نکل جائے تاکہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بن سکیں. ناظرین کرام ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے حبیب کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے اور قرآن کی آیات سے اپنی آخرت اور عاقبت سنوارنے کے لیے ان خوبصورت علماء کی خدمت میں لازمی بیٹھا کریں، ان سے اپنی آخرت سنوارنے کے سوالات لازمی پوچھا کیجیے. کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.